ہے ریکارڈنگ نا؟ ہاں، آج ہم پڑھیں گے مجاز عقلی. مجاز عقلی اس کو مجاز حکمی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجاز لغوی کی جو قسمیں ہم نے پڑھی، سب سے پہلے استعارہ پڑھا، پھر ہم نے پڑھا مجاز مرسل، اور یہ ہے مجاز عقلی. مجاز عقلی اور مجاز مرسل دونوں میں مین ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ مجاز مرسل جو ہوتا ہے اس میں ورڈ کے ریئل میننگ میں اور ورڈ کے مجازی میننگ میں دونوں میں ریلیشن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجاز عقلی میں ورڈ کے اندر کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے نا. جو ورڈ آیا ہے مجاز عقلی میں وہ اپنے ریئل میننگ میں آیا، وہ ورڈ کے اندر مجازی میننگ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مجاز کیوں ہے، یہ کیا ہے اس کے اندر مجاز؟ اس کے اندر مجاز نسبت ہوتی ہے نا. جو چیز کسی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ نسبت ہی مجازی ہے، وہ ریل نسبت نہیں ہوتی ہے. تو مجاز کس میں ہے؟ اسناد میں. ورڈ میں کوئی مجاز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا مجاز لغوی کی دو قسمیں، مجاز مرسل اور استعارہ، اس میں کیا ہو رہا تھا کہ ورڈ میں مجاز تھا، ورڈ اپنے ریئل میننگ میں نہیں یوز ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ جتنے ورڈ یوز ہوں گے وہ سب کے سب ریئل میننگ میں یوز ہو رہے ہیں، ورڈ کے اندر کوئی مجاز نہیں ہے. تو پھر مجاز کس میں ہے؟ مجاز ہے اسناد میں. سمجھ گئے؟ یہ چیزیں ہم نے اس دن ڈسکس کی تھی تھوڑی سی. اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کا جو مجاز پکڑیں گے ہے نا کہ یہ اسناد حقیقی ہے یا اسناد مجازی ہے، ریئل اسناد ہے یا مجازی اسناد ہے، یہ جو پکڑیں گے آپ، یہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنے دماغ سے فیصلہ کریں گے، اس وجہ سے اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ بتائیں جلدی سے. جی جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. ہاں، جی جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی ہے نا، جیسے ہم کیا کہتے تھے کہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا. تو کیا شاہ جہاں نے تاج محل بنایا؟ شاہ جہاں نے نہیں بنایا تاج محل. تاج محل تو مزدوروں نے بنایا. تو یہ جو نسبت ہے بنانا، یہ ایک فعل ہے، اس فعل کی نسبت شاہ جہاں کی طرف جو کی گئی ہے یہ نسبت مجازی ہے، یہ ریئل نسبت نہیں ہے. اگر ریئل نسبت ہوتی تو یہ کس کی طرف ہوتی؟ مزدوروں کی طرف ہے نا، عاملون کی طرف، کہ بن العاملون تاج محل ہے نا، یہ ہوتا. لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ بنا شاہ جہاں تاج محل. تو شاہ جہاں کی طرف جو بنا کا اسناد ہے یہ اسناد ہی ریئل نہیں ہے، یہ اسناد مجازی ہے. ٹھیک ہے. جی. چونکہ وہ سبب ہے اس وجہ سے کہہ دیا گیا کہ بنا شاہ جہاں تاج محل، کیونکہ شاہ جہاں تاج محل بنانے کا سبب ہے نا، اس نے بنایا نہیں ہے، بنوایا ہے. تو وہ سبب ہے، اس وجہ سے فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی جاتی ہے. تو یہ دو مثالیں ہم نے اس دن دیکھی تھی. وَيَمْشِي بِهِ الْعُكَّازُ فِي الدَّيْرِ تَائِبًا وَقَدْ كَانَ يَأْبَى مَشَى أَشْقَرَ أَجْرَدًا. ٹھیک ہے. تو عکاز کے معنی ہم نے اس دن بتایا تھا آپ کو، عصا کے معنی ہوتا ہے لاٹھی کے معنی. دیر کہتے ہیں کس کو؟ چرچ کو. تائبن کے معنی توبہ کرتے ہوئے ہے نا. یأبا مشیہ اشقر اجردا ہے نا. دیکھیں یہاں پہ اجردا، اس کا یہاں پہ میننگ دیا ہوا ہے. الاشقر من الخیل الاحمر، لال گھوڑے کو اشقر کہتے ہیں. والاجرد القصیر الشعیر. ٹھیک ہے. جس کا بال بہت کم ہوتا ہے جس کے بدن پر ہے نا، اس کو اجرد کہتے ہیں، بہت کم بال والا. ٹھیک ہے. اور اشکر کس کو کہتے ہیں؟ لال گھوڑا. ٹھیک ہے نا، ریڈ ہارس. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بادشاہ ہے روم کا، وہ سیف الدولہ سے ہارنے کے بعد اس بادشاہ کو لاٹھی لے کر چل رہی ہے چرچ کے اندر توبہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. جی. اس حال میں کہ وہ توبہ کر رہا ہے. وقد کان یأبا مشی اشقر اجردا، اور وہ بہت کم بال والے لال گھوڑے کے چلنے کی طرح کیا کر رہا؟ مٹک رہا تھا. ٹھیک ہے. مطلب چلنے سے انکار کر رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ رک رک کے دھیرے دھیرے چل رہا تھا. یہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہے. سمجھ گیا کہ وہ بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا. تو یہاں پہ عکاز کی نسبت، عکاز کیا کہے گا؟ یمشی بہ العکاز، لاٹھی اس کو لے کر چل رہی ہے. تو کیا لاٹھی کوئی کلی ہے جو کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گی اس کو، یا لاٹھی کوئی گھوڑا ہے؟ لاٹھی چلتی نہیں ہے، لاٹھی کو تو چلایا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ کیا کہ وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے.
تو یہاں پہ چلنا جو فعل ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی بتائیں؟ اس کی لاٹھی طرف، کو چلا رہا ہے. ہاں جو لاٹھی کی طرف جو نسبت کی گئی، تو یہ لاٹھی کیا ہے؟ چلنے کا سبب بن رہا ہے، تو یہ سبب کی طرف نسبت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نسبت ہے نا فعل کی چلنے کی نسبت لاٹھی کی طرف، تو لاٹھی کیا چلنے کا سبب ہے، تو یہ فعل کی نسبت سبب کی طرف کی جا رہی ہے. اگر ریل نسبت ہوتی تو کیا ہوتا کہ یمشی ملک الروم، ہے نا، یہ ہوتا نا کہ روم کا بادشاہ چل رہا ہے، تو یہ ریل نسبت ہوتی ہے، ریل اسناد ہوتا. لیکن یہاں پہ فعل کا جو اسناد ہے اوقاز کی طرف، یہ ریل نہیں ہے نا، بلکہ مجازی اسناد ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اسناد الفعل الی السبب. اسی طرح بنا عمرو بن العاص مدینۃ الفسطاط، عمرو بن العاص نے فسطاط شہر بنایا. ٹھیک ہے، تو عمرو بن العاص تو گورنر تھے، تو کیا یہ اینٹا اٹھا کر کے لے گئے تھے شہر بنانے کے لیے؟ انہوں نے حکم دیا تھا بنانے کا، تو یہ شہر کے بنانے کا سبب بنے تھے. بنانے والا کوئی اور تھا، بنانے والے تو مزدور تھے، ہے نا، انہوں نے بنوایا تھا. تو عمرو بن العاص کی وجہ سے شہر بنا، لہٰذا بنا کی نسبت جو عمرو بن العاص کی طرف کی گئی، یہ کیا ہے؟ حقیقی اسناد نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی اسناد ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فعل کی نسبت زمانے کی طرف بھی کی جاتی ہے، جیسے نہار الزاہد صائم ولیلہ قائم. کیا معنی ہوا اس کا؟ نہار الزاہد صائم، زاہد جو عبادت کرنے والا انسان ہے نا، اس کا دن روزے دار ہے، روزے سے ہے، اور اس کی رات عبادت میں گزرتی ہے. مطلب اس کی رات قیام کرتی ہے نا، قیام اللیل کرتی ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ عبادت میں گزرتی ہے. تو یہاں پہ کیا دن روزہ رکھتا ہے بتائیں؟ یہاں پہ کیا کہا؟ نہیں. نہار الزاہد صائم، ہے نا، عبادت گزار کا، عابد کا، زاہد کا دن روزے دار ہے، اور اس کی رات نماز میں کھڑی ہوئی ہے. تو کیا دن روزہ رکھتا ہے؟ دن روزہ نہیں رکھتا ہے نا. دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، تو سیام جو فعل ہے روزہ رکھنا، ہے نا، اس روزہ رکھنے کی نسبت نہار کی طرف جو کی گئی، تو یہ ریل نسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ زمانے فعل کی طرف، جو زمانہ ہے فعل کا، چونکہ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، تو دن کی طرف جو روزے کی نسبت کی گئی، یہ نسبت کیسی ہے؟ اسناد الفعل الی زمان الفعل. ٹھیک ہے، اسناد الفعل الی زمان الفعل، یہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح رات، رات کیا ہے؟ عبادت کر رہی ہے. تو کیا رات عبادت کرتی ہے؟ عبادت رات تو نہیں کرتی ہے، وہ زاہد عبادت کرتا ہے. تو قائم کی نسبت جو لیل کی طرف کی گئی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسناد الفعل الی زمن الفعل ہے. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا صحیح جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ الزاہد صائم، ہے نا، فی النہاری وقائم فی اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا ریل. لیکن یہاں پہ کیا کیا؟ نہار الزاہد صائم، نہار ہی کو روزے دار بنا دیا، اور رات کو ہی عبادت کرنے والا بنا دیا. تو یہ جو نسبت ہے، یہ کیسی نسبت ہے؟ اسناد الفعل الی زمن الفعل. ٹھیک ہے، بتائیں، سمجھ گئے نا؟ جی سر. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں ازدحمت شوارع القاہرتی. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تو بہت آسان ہے، بتائیں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ قاہرہ کی سڑک، قاہرہ کی روڈ بھیڑ والی ہو گئی، ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کلکتہ میں بہت ٹریفک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وکٹوریا پیلس کے پاس بہت ٹریفک ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا بہت بھیڑ ہو گئی. تو روڈ، روڈ بھیڑ والی ہوتی ہے نا. روڈ بھیڑ کرتی ہے یا آدمی بھیڑ کرتا ہے بتائیں؟ بھیڑ کیا ہوتی ہے؟ آدمی. آدمی، ہاں آدمی ٹریفک بڑھاتا ہے نا. روڈ، روڈ تو خالی ہے، وہ تو بچھی ہوئی ایک چیز ہے جو بنی ہوئی ہے، اس پہ آدمی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے روڈ بھیڑ والی ہو گئی. تو ازدحام کرنے والا کون ہے؟ ازدحم الناس شوارع القاہرہ، یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں نے قاہرہ کی سڑک کو بھر دیا، ہے نا، بہت زیادہ ٹریفک بڑھا دیا وہاں پہ.
لیکن یہاں پہ ازدحام کی طرف کی نسبت شوارے کی طرف جو کی گئی، تو شوارے کیا ہے اس کا بتائیں؟ یہاں پہ سبب مکان فعل ہے نا، شوارے کیا ہے؟ یہ مکان ہے، جس مکان میں وہ فعل ہوتا ہے بھیڑ والا فعل، ٹھیک ہے؟ بھیڑ کرنے والا شوارے نہیں ہے، کرنے والا تو کوئی اور ہے، لوگ ہیں، پبلک ہے بھیڑ کرنے والی۔ تو یہاں پہ فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ مکان فعل کی طرف کر دی گئی، سمجھ گئے؟ جی، ٹھیک ہے، تو یہ نسبت جو ہے یہ مجازی ہوئی، ورنہ اگر ریل نسبت ہوتی تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ فائل کون ہوتا ہے ازدحام کا اگر ریل نسبت ہوتی تو؟ ناس ہو ناس ناس ہوتا ہے نا، ناس ہوتا۔ تو یہاں پہ اسناد الفعل الی مکان ہی ہے، ٹھیک ہے، مکان الفعل ہے۔ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں آگے، جد جدک وقد کدک، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جد جدک، تمہاری کوشش کامیاب ہو گئی ہے نا، وقد کدک، اور تمہاری محنت بہت سخت ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بتائیں، کوشش کامیاب ہوتی ہے یا کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے؟ کون کامیاب؟ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کوشش کرنے والا کرنے والا کامیاب ہوتا ہے نا۔ تو کوشش کیا ہے؟ کوشش جو ہے اور محنت جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے نا، یہ مصدر ہے۔ افضل حسین صاحب میوٹ کر لیں جی۔ تو یہاں پہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کیا؟ کہ جد الناس جدہ، یہ ہونا چاہیے تھا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا؟ جد کو فاعل بنا دیا گیا، ہے نا، تو فعل کی نسبت مصدر کی طرف کر دی گئی، فاعل کی طرف نہ کر کے فاعل کے مصدر کی طرف کر دی گئی۔ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوشش کرنے والا کامیاب ہوا، لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ کوشش ہی کامیاب ہو گئی۔ تو یہ نسبت حقیقی نہیں، مجازی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسناد الفعل، اسناد الفعل المصدر الی المصدر، ٹھیک ہے، الی مصدری ہی، ہے نا۔ اسی طرح قد کدک، اس میں بھی وہی ہوا ہے۔ چلو، اس کے بعد قال الحتیہ، حتیہ نے کہا، دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فانک انت الطاعم الکاسی۔ دع المکارم، مکارم کے معنی ہوتا ہے اچھے کام، شریفوں والے کام، فضائل والے کام۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو اچھے کام ہیں، فضائل والے کام ہیں، اس کو تم چھوڑ دو۔ لا ترحل لبغیتها، بغیت معنی طلب، لا ترحل لطلبها، اس کے پیچھے پیچھے اس کی تلاش میں سفر مت کرو، ٹھیک ہے، یعنی اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش مت کرو، یہ اصل کہنا چاہ رہا ہے۔ اچھے کاموں کو چھوڑ دو، اس کو طلب کرنے کی، اس کے پیچھے پیچھے گھومنے کی کوشش مت کرو۔ وقعد، اور بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو۔ فإنك أنت الطاعم الکاسی، اس لیے کہ تم بیٹھ کر کھانے والے اور پہننے والے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہجو بیان کر رہا، حتیہ جو ہے ہجو بیان کر رہا تھا کسی کی، ہے نا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اچھے اچھے کام کرو، لہٰذا اس کے پیچھے مت جاؤ، تم اپنا گھر میں بیٹھے رہو، اور جو تم کو کھانے کے لیے مل جائے کھا لو، اور پڑے رہو یہیں پہ، جو کپڑا پہننے کے لیے مل جائے پہن لو، بس یہی تمہارا کام، ٹھیک ہے، تم سے کچھ ہو نہیں پائے گا، یہ اصل وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ہجویہ شعر ہے۔ تو اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان نقد طعیم الکاسی، کہ تم کیا ہو؟ کھانے والے، پہننے والے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ طعیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میننگ کیا ہوتا ہے طعیم کا، بتائیں؟ طعیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ طعام یطعم، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کھانا کھانے والا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ کسا یکسو کے معنی پہننا، ہے نا۔ تو یہاں پہ اصل وہ کیا کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ طعیم معنی مطعوم، اور کاسی یہ بھی کیا ہے؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اصل میں یہ فاعل کا لفظ اس نے استعمال کیا، لیکن یہ نسبت فاعل، اصل یہ کہنا چاہ رہا انت الطاعم، انت المطعوم،
تم وہ ہو، تم بیٹھے رہو، تمہیں کھلایا جائے گا اور تمہیں پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو تعیم بول کر کے اس نے مراد کیا لیا؟ مطعوم، ٹھیک ہے؟ اور کاسی بول کر کے کیا مراد لیا؟ کاسی کا اس میں مفعول کیا ہوگا بتائیے؟ کسا یکسو سے اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مقصی مقصی کیسے بنے گا بتائیے، قاعدہ بتائیے؟ کسا مقصو یکسو، مقصو یکسو ہے، مقصو تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یا کی وجہ یکس سے وہ اس کے پہلے لفظ کو زیر دیا گیا تو پھر مقصی ہوگا۔ مکسیون ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس نے کسا بول کر کے کیا مراد دی، کاسی بول کر کے کیا مراد لیا؟ مکسی مراد لیا ہے نا، کہ اس میں مفعول اس نے مراد لیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے یہ اپنے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسناد الفعل الی المفعول، ٹھیک ہے؟ الی سر یہ المفعول، سر یہ فیل ہوگا یا فاعل صدر فاعل نہیں صدر نہیں فاعل دیکھیں، المفعول۔ ہاں دیکھیں آپ اس پہ مت جائیے کہ تعیم کیا ہے، کاسی کیا ہے، جی اس کے اندر جو فعل ہے، فعل ہے کھلانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ فعل اصل ہے، یہاں پہ فعل کیا ہے؟ کھلانا ہے، یہاں پہ فعل ہے پہنانا، تو وہ جو فعل ہے کھلانے اور پہنانے کی، اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اس کی نسبت فاعل کی طرف کرنی چاہیے تھی، اصل کیا ہوتا کہ فاعل کی طرف نسبت ہوتی، اسناد الفعل الی الفاعل ہوتا، کیونکہ تعیم اور کاسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ریئل ہوتا، لیکن یہاں پہ تعیم بول کر کے مراد کیا لیا اس نے؟ مطعوم مراد لیا، تو کھانے کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف کی گئی ہے؟ مفعول کی طرف، نہیں سمجھ میں آیا؟ بتائیں۔ کس اساس میں؟ جی سر، جی جی تو یہ ہے اصل، جتنی بھی نسبت ہے نا سب فعل کی نسبت ہے اس میں۔ چلے، وقال تعالی، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ایک ایسا پردہ ڈال دیں گے جو چھپا دے گا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ پردہ کیا کرے گا؟ دونوں میں گیپ ڈال دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ حجاب مستورہ کا میننگ کیا ہوتا ہے ریئل بتائیں؟ مستور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپایا ہوا، یہی ہوتا ہے نا جی؟ اس میں جی جی مفعول ہے، سر، تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے کہ چھپایا ہوا پردہ ہم ڈال دیں گے، لیکن یہاں پہ چھپایا ہوا پردہ میننگ نہیں ہے اس کا، مستور معنی ہو ساتر ہے نا، چھپانے جی والا پردہ ڈال دیں گے، کہ ایسا پردہ جو دونوں کو چھپا دے گا، ایک کو دوسرے سے چھپا دے گا، تو چھپانے والا مستور معنی ہو ساتر ہے، یہاں پہ چھپانے والا، چھپایا ہوا یہ میننگ نہیں ہے اس کا، تو یہاں پہ مفعول بول کر کے کیا مراد لیا؟ فاعل مراد فاعل لیا ہے نا، مراد لیا۔ تو جو چھپانے کا فعل ہے اس چھپانے کے فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ فاعل کی طرف، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسناد الفعل الى الفاعل۔ الفاعل، ہے نا، یہ ہو گیا، تو یہ مجازی ہو گیا۔ اسی طرح کیا ہے؟ انہ کان وعدہ مأتیا، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، تو مأتیون اصل میں کیا ہے؟ مأتیون اس میں مفعول ہے نا، مأتیون معنی ہو کیا ہوتا ہے؟ پورا کیا ہوا، کہ وہ وعدہ پورا کیا ہوا ہے، لیکن مأتیون بول کر کے مراد کیا لیا؟ آتیون مراد لیا۔ آتی ہوں جی، الى ہم۔ الفاعل۔ تو یہاں پہ کیا ہے بتائیں؟ اسناد الفعل کدھر کیا گیا؟ مفعول اسناد الفعل الى الفاعل۔ الى الى الفاعل، الفاعل۔ تو یہ ہوتا ہے مجازی، اسی کو مجاز عقلی کہتے ہیں اور اسی کو مجاز حکمی بھی کہتے ہیں، ہے نا، یہ ہوتا ہے اصل، ٹھیک ہے؟
اس میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کی جو نسبت ہے وہ جدھر ہونی چاہیے ادھر نہ کر کے جو ورڈ وہاں پہ آیا ہے نا، دوسری چیز کی طرف کر دیتے ہیں، جس کی طرف ہونی چاہیے وہاں نہ کر کے دوسری طرف کر دیا، تو اسی کو کہتے ہیں اسناد مجازی، اسی کو کہتے ہیں مجاز عقلی، اور اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسی کو؟ مجاز حکمی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ورڈ جو ہے مجازی میننگ میں نہیں یوز ہوتا ہے نا، ورڈ مجازی میننگ میں نہیں یوز ہوتا ہے، بلکہ کیا مجازی ہوتا ہے بتائیں؟ اسناد. اسناد مجازی ہوتا ہے، بس اسی کے یہاں پہ تعریف لکھی ہوئی، المجاز العقلی ہوا اسناد الفعل او ما فی معناہ الی غیر ما هو له، ہے نا۔ مجاز عقلی وہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ فعل کی نسبت کر دینا یا اس کے معنی کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کر دینا جس کے لیے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کی نسبت ہونی چاہیے تھی ریئل میں، اس کی طرف نہ کر کے دوسری چیز کی طرف کر دینا، اور یہ جو نسبت کی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ الاسناد الحقیقی، اور کوئی ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جو ریل نسبت کرنے سے روکتا ہے نا۔ جیسے وہاں پہ پہلے شعر میں یا دوسرے شعر میں کہہ لیں، دوسری جو مثال تھی کہ عمرو بن العاص نے کیا بنایا؟ فستاد شہر بسایا بنایا، تو وہاں پہ قرینہ کیا تھا بتائیں؟ وہاں پہ ایک تو نسبت ہوئی کہ اسناد الفعل کیا ہے؟ الی السبب ہے نا، اور اسناد اگر ہم وہاں پہ اسناد حقیقی مراد دے دیں اس کا، اسناد حقیقی، تو اسناد اگر عمرو بن العاص کو ہم مان لیں کہ اس نے شہر بنایا، تو پھر تو مطلب یہی ہوگا نا کہ عمرو بن العاص نے جو ہے اینٹا پتھر اٹھایا اور جا کے سیمنٹ لگایا وہاں پہ اور شہر کو بنایا یا بلڈنگ بنائی، ٹھیک ہے۔ تو قرینہ وہاں پہ موجود ہے کہ عمرو بن العاص نے تو کام ہی نہیں کیا، وہ تو گورنر تھے، انہوں نے تو صرف حکم دیا تھا۔ تو اگر اس فعل کو ہم ریئل نسبت مان لیں عمرو بن العاص کی طرف، تو ایسا مان سکتے ہیں بتائیں؟ نہیں مان سکتے، ہے نا۔ تو وہی قرینہ ہے، وہی قرینہ ہے کہ آپ اس کو ریئل میں نسبت جو ہے فعل کی عمرو بن العاص کی طرف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسناد حقیقی سے وہ قرینہ روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ایسا، تو ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ جو فعل کی نسبت ہے وہ کیا ہے؟ مجازی ہے، ریئل نہیں ہے۔ چلے اب بتا رہے ہیں اسناد مجازی کس کس چیز میں ہوتا ہے، تو وہی بتا رہا، الاسناد المجازی یکون الی سبب الفعل، ٹھیک ہے، یعنی اسناد الفعل الی سبب الفعل ہوتا ہے، او اسناد الفعل الی زمان الفعل ہوتا ہے، جس زمانے میں فعل ہوا ہو اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، یا جس جگہ میں فعل ہوا اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے نا، یا جو اس کا مصدر ہے اسناد الفعل الی مصدری ہی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھا، او باسناد المبنی للفاعل الی المفعول، ہے نا، یا کہہ رہے ہیں کہ فاعل کی طرف جو نسبت ہونی چاہیے وہ مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا مفعول کی طرف جو نسبت ہونی چاہیے وہ فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے نا، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسناد الفعل الی سبب الفعل، اسناد الفعل الی زمن الفعل، اسناد الفعل الی مکان الفعل، اسناد الفعل الی مصدر الفعل، اسناد الفاعل، اسناد الفعل بتائیں الی الفاعل، اسناد الفعل الی المفعول، تو اتنی ساری اسناد ہم نے پڑھ لی، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ اسناد مجازی ہوتا ہے، اسی کو مجاز عقلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سلیبس میں تھا اس لیے ہم نے پڑھ دیا۔ سر ایک کوشچن جی بتا دیجیے، تو اس میں سے کس طرح کوشچن آئے گا اگر آئے دیکھیں، گا؟ ہاں دو طرح کا کوشچن ہو سکتا ہے، یا تو آپ سے تعریف اٹھا کے دے دیں، ٹھیک ہے نا، کہ مجاز عقلی کی تعریف لکھ دیں اور کہیں کہ یہ کس چیز کی تعریف ہے بتائیے، مجاز عقلی کی ہے، کنایہ کی ہے، مجاز مرسل کی ہے، استعارہ کی ہے، کس کی تعریف ہے یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد یا آپ سے یہ پوچھ لیں کہ اسناد الفعل الی سبب الفعل یہ کس میں ہوتا ہے نا، یا یہ پوچھ لیں کہ مجاز مرسل اور مجاز عقلی میں فرق کیا ہے، مل فرق بینہما، ہے نا، اس کا آپشن نیچے دے کر کے پوچھ لیں آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو تعریفات میں سے یہ ہو سکتا ہے، یا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو مثال دے دیں اٹھا کر کے، جیسے مان لیں یہ مثال انہوں نے دے دیا انہ کان وعدہ مأتیا، اور آپ سے پوچھا کہ اس میں فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسناد الفعل الی الفاعل، اسناد الفعل الی سبب الفعل، اسناد الفعل الی المفعول، اسناد الفعل الی مصدر،
یہ 4 آپشن دے دیں آپ کو بتانا ہوگا کہ اس میں کس کی نسبت کی، کس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ مثال دے دیں اور پوچھ لیں کہ یہ مثال ہے کس کی، مجاز مرسل کی ہے، مجاز عقلی کی ہے، استعارہ کی ہے، تشبیہ کی ہے، کس کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے کوشچن بنتے ہیں اس کے، سمجھ گئے؟ جی شکریہ. چلیں، تو یہ ہم نے مجاز مرسل پڑھ لیا. اب ہم پڑھ لیتے ہیں کنایا. یہ دیکھیں کنایا، الکنایا، یہ بھی آپ کے سلیبس میں موجود ہے. دیکھیں کنایا ہوتا کیا ہے. کنایا، آپ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ؟ جی جی سر. ہنسی مذاق کرتے ہیں نا، تو اس میں کنایا کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو الٹا سیدھا بول دیجئے، ہے نا، تو وہ کنایا نہیں ہے. جیسے کسی کا مذاق اڑانا ہو آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ بولیں کہ یار بہت بھولے آدمی ہیں آپ، ہے نا. علی گڑھ میں ایسے بولا جاتا ہے. تو بھولے آدمی کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھولا آدمی کہا جائے، آپ کے یہاں کہا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سیدھا سادہ آدمی ہے. لیکن علی گڑھ میں اگر آپ کہیں کہ بہت بھولے آدمی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بیوقوف آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کنایا یہی ہوتا ہے. کنایا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے، اس ورڈ کے 2 میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس کا ریئل میننگ ہوتا ہے نا، اور ایک میننگ وہ ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، تو کنایا ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ڈبل میننگ والا ورڈ ہوتا ہے. آپ ریئل میننگ بھی لے سکتے ہیں اس کا، اور آپ اس کی دوسری میننگ بھی لے سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے، جی یہ ہم نے آپ کو بہت ہی سمپل ورڈ میں سمجھایا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی، ہے نا. دیکھیں کنا یکنو، یہ بنا ہے نا، کنا یکنا سے، تو یکنی سے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا کر بیان کرنا یا چھپا دینا، کسی چیز کو اشارے میں بولنا، کسی چیز کو اشارے میں بتانا. ٹھیک ہے، تو کنایا میں بھی یہی ہوتا ہے. کنایا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی چیز کو بیان نہیں کرتے ہیں، ہے نا. ڈائریکٹ کسی کو نہیں بولتے ہیں کہ سامنے والا غصہ نہ جائے یا اس کو برا نہ لگ جائے، ہے نا. تو اس کی جو آپ تعریف کریں یا اس کی برائی بیان کریں تو اس کو اشارے میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس میں، کنایا 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کنایا عن الصفہ. ٹھیک ہے، کنایا عن الصفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صفت بیان کیا کسی چیز کی، ہے نا، صفت میں آپ نے کنایا لے دیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کنایا عن الصفہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے کنایا عن الموصوف. پہلے ہم کنایا عن الصفہ کی مثال لے لیں. جیسے یہاں پہ عربوں کا ایک قول لکھا ہوا، فلانۃ بعیدۃ محو القرط. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ محو القرط، ہے نا. مہوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ محو القرط. اس کے معنی اصل ہوتا ہے کان اور کندھا. کان اور کندھا کے درمیان دوری ہونا. ٹھیک ہے جی. تو کان اور کندھے کے درمیان جو دوری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محول. کیا کہتے ہیں اس کو بتائیں؟ محول قرت. ٹھیک ہے، محول قرت. تو یہاں پہ کہا کہ فلانی لڑکی جو ہے بعیدۃ محول قرت، اس کا جو کان اور کندھے کے درمیان کی دوری ہے وہ بہت زیادہ. بعیدہ مانے دوری زیادہ ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کان اور کندھے کے درمیان اگر دوری زیادہ ہے تو اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے جی؟ سن نہیں پاتا شاید. لمبا ہے، مطلب گردن اس کی لمبی ہے. گردن جب لمبی ہوگی تو کان اور کندھا کی دوری بڑھ جائے گی نا. بتائیں. جی. تو اس کا مطلب ہوا طویل العنقی، ہے نا، کہ گردن اس کی لمبی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کہا کیا کہ فلانۃ بعیدۃ محول قرتی، کہ کان اور کندھے کی دوری زیادہ ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کنایا. تو آپ اس کو اس ورڈ میں اس میننگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ہے نا.
کہ وہ طویل العنق ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو کنایا ہے وہ کنایا کیا ہے؟ کنایا عن صفت ہے، کیونکہ لمبی گردن ہونا یہ صفت ہے یا موصوف ہے؟ کیا ہے یہ بتائیں؟ یہ کوالٹی ہے نا، یہ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، لمبی گردن ہونا. تو یہاں پہ صفت سے مراد کیا ہے؟ کوالٹی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ کنایا کیا ہے؟ عن صفہ ہے. سمجھ گئے؟ بولیں. ٹھیک ہے. جی سر. اسی طرح خنسا اپنے بھائی سفر کے بارے میں کہتی ہے. یہ شعر تو آپ نے پڑھا ہے تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ کریں گے. طویل النجادی رفیع العمادی کثیر الرمادی اذا ما شتا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نجد مطلب وہ تروری پکڑنے کا جو جگہ ہے وہ ہاں. بہت بڑا ہے، اور عماد مطلب جو پلر ہوتا ہے یعنی وہ ہوں. خود ہی لمبا. کثیر الرماد ہوں. ما- رماد کے معنی کیا ہے؟ چھائی، ہائی. راک راک، راک ہے نا، راک، ٹھیک ہے. اور شتا کے معنی؟ دوری، نہیں نہیں نہیں، شتا کے معنی کیا ہے؟ یہ لائن شاید نہیں تھا اس میں. دیکھیں یہاں شتا بالمکانی اقام به شتاؤن، ٹھیک ہے جی. یعنی بہت زیادہ جب سردی ہو جاتی، کثیر الرمادی اذا ما شتا، جب سردی کا موسم آ جائے، ٹھنڈ کا موسم آ جائے، ٹھیک ہے، ٹھنڈ کا موسم آ جائے. چلیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا طویل النجادی ہے نا، کہ اس کے تلوار کا جو پکڑنے کی جگہ ہے، پرتلا ہے، وہ لمبا ہے. رفیع العمادی، اس کے پیلرز بہت اونچے اونچے ہیں، ٹھیک ہے. تو تلوار کا پکڑنے کی جگہ لمبا ہونا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بہادری کی علامت ہے، ٹھیک ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بہادری کی. تو یہاں پہ اصل کہنا کیا جا رہا ہے کہ ہوا شجاعن، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہوا شجاعن نہیں کر کے کیا کہا؟ وہ طویل النجادی. اسی طرح رفیع العمادی، اس کے گھر کے جو پیلرز ہیں وہ بہت اونچے اونچے ہیں. تو پیلر اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گھر بہت بڑا ہے اس کا. اور جس کا گھر بڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سردار ہوتا ہے نا. وہ سردار ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے اسی کا تو گھر بڑا ہوتا ہے. جی بتائیں. جی سر. جی سر. جی سر. جی. تو یہاں پہ رفیع العماد سے مطلب کیا ہے؟ کہ ہوا رئیس القوم، ٹھیک ہے، رئیس القوم. اس کے بعد کثیر الرماد، بہت زیادہ راکھ ہوتی ہے جب ٹھنڈ کا موسم آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ راکھ کب ہوتی ہے؟ جی جب آپ بہت زیادہ کھانا پکائیں گے، ہے نا، تبھی تو بہت زیادہ راکھ ہوگی. تو کثیر الرماد کا مطلب کیا ہے؟ ہوا کریمن، ٹھیک ہے نا، سخیون، یہ ہے نا. تو یہاں پہ کثیر الرماد، طویل النجاد، رفیع العماد، یہ شجاع ہونا، رئیس القوم ہونا، کریم سخی ہونا، یہ سب صفت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. صفت ہے نا جی. تو یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ کنایا عن موصوف صفت، ہے. عن صفت ہے، ٹھیک ہے. ہاں. کیونکہ طویل النجات یہ بھی صفت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، رفیع العماد یہ بھی صفت ہے، کثیر الرماد یہ بھی صفت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کیا، یہ جو الفاظ ہیں یہ کنایا کے الفاظ ہیں، طویل النجات، رفیع العماد، کثیر الرماد. اور یہ کیسا کنایا ہے؟ صفت کے بارے میں کنایا ہے، ٹھیک ہے نا. موصوف کے بارے میں کنایا نہیں بلکہ صفت سے کنایا ہے. تو طویل النجات کا مطلب کیا؟ شجاع. رفیع العماد کا مطلب کیا؟ رئیس القوم. کثیر الرماد کا مطلب کیا ہے؟ کریم سخی، ٹھیک ہے نا. تو کنایا عن صفہ میں آپ دیکھیں، آپ اس کو ریئل میننگ میں بھی لے سکتے ہیں. آپ کنایا نہ مانیں اس کو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ریئل میننگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ہے نا. کہ وہ اس کے تلوار کا جو پکڑنے کی جگہ لمبی ہے، اس کے گھر کے ستون بڑے بڑے ہیں، اس کے یہاں بہت زیادہ راکھ جمع ہوتی ہے. تو یہ آپ ریئل میننگ میں بھی لے سکتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو کنایا عن صفہ ہوتا ہے اس کو آپ کنایا بھی مان سکتے ہیں اور اس کو حقیقی معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے میننگ میں بہت زیادہ فرق نہیں پیدا ہوگا.
جملے میں بہت زیادہ فرق نہیں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے آ جائیں. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وقال آخر فی فضل دار العلوم فی احیاء لغت العرب, کہ یونیورسٹی نے عربک لینگویج کو جو بڑھایا ہے, اس کو زندہ کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی آدمی کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ وجدت فی کی بنت عدنان دارن, کہ تمہارے اندر عدنان کی بیٹی نے ایسا گھر پا لیا, ذکرتھا بداوت الاعرابی, ٹھیک ہے, جس نے عرب کے دیہاتیوں کو اس کا دور یاد دلا دیا, ہے نا, کہ عرب کے دیہاتیوں والا دور یاد دلا دیا. ذکر یذکر معنی ہوتا ہے یاد دلا دینا, ہے نا جی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں بنت عدنان, بنت عدنان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات کر رہا ہے لغت عرب کی, عربی زبان کی, ہے نا, عربی زبان کی. تو آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئی تھی, بتائیں. عدنان. عربی زبان کی دو برانچز ہوتی ہیں, قحطانی ایک عدنانی, ہے نا. تو عدنانی زبان جو قریش کی زبان ہے, جس میں قرآن ہے, جس میں احادیث ہیں, وہ کون سی زبان ہے؟ عدنانی زبان. ٹھیک ہے, تو بنت عدنان بول کر کے مراد کیا لیا گیا ہے یہاں پہ؟ عربی لغت زبان العرب, عربی. ہے نا, اللغت العربیہ یا لغت العرب, یہ مراد لیا گیا بنت عدنان بول کر کے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ عدنان کی بیٹی, اس سے مراد کیا ہے؟ عربی زبان, کیونکہ عدنان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ عدنان کے تک جاتی ہے, قریش کی نسبت, ہے نا. اور وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ عربی زبان کی دو شاخیں ہوتی ہیں, دو برانچز, ایک قحطانی اور ایک عدنانی. تو مکے میں, حجاز میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ عدنانی عربی تھی. ٹھیک ہے, اور جو شام میں, یمن میں, ان جگہوں پہ جو عربی بولی جاتی تھی وہ قحطانی عربی تھی. تو بنت عدنان سے مراد لغت قریش ہے, لغت العرب ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو موصوف ہے وہ مراد دیا گیا ہے نا. کنایا کس سے ہے؟ موصوف سے. بنت عدنان صفت تو نہیں ہے, بتائیں یہ صفت ہے یا موصوف ہے؟ یہ کسی کی کوالٹی تو نہیں ہے نا. ہاں, عربی زبان یہ کسی کی کوالٹی تو نہیں ہے نا, یہ صفت نہیں ہے, یہ موصوف ہے. تو یہاں پہ کنایا انل موصوف نسبت. ہے نا, کنایا انل موصوف ہے. ٹھیک ہے, تو بنت عدنان بول کر کے لغت عرب مراد لیا گیا. اب ایک چیز آپ یہاں پہ نوٹ کریں, نوٹ یہ کریں کہ کیا بنت عدنان کو آپ ریئل میننگ میں یوز کر سکتے ہیں؟ بتائیں, اگر اس کو آپ ریئل میننگ میں یوز کریں, عدنان کی بیٹی, تو کیا اس سے جملہ سمجھ میں آئے گا؟ جی, نہیں سر, سمجھ میں آئے گا لیکن اس کا میننگ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا. جو میننگ ہونا چاہیے تھا وہ میننگ تو نہیں آئے گا نا. نہیں. ہاں, تو اسی لیے کہا گیا کہ جب کنایا عن الموصوف ہو تو آپ اس کو دو میننگ میں نہیں یوز کر سکتے ہیں. جیسے کنایا عن صفہ میں آپ اس کو شجاعون بھی مان سکتے تھے, آپ اس کو طویل النجات بھی مان سکتے تھے, دونوں میننگ صحیح ہو جاتا, دونوں سیٹ کر جاتا. لیکن جب کنایا عن الموصوف ہو تو وہاں پہ جو کنایا کا ورڈ ہے نا, جس ورڈ کے لیے اس کو کنایتن لایا گیا ہے, اس کو اگر آپ مان لیں گے تو اس کا میننگ درست نہیں ہوگا. اگر آپ یہاں پہ جو کنایا کا ورڈ ہے بنت عدنان, اس کو آپ مان لیں, ہے نا, تو آپ کا یہاں پہ میننگ ہی سیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ لغت العرب ہی مراد ہے, اس سے آپ اس کو ریئل میننگ میں بنت عدنان کو نہیں یوز کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کنایا عن الموصوف. اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں, الضاربین بکل ابیض مخزم والطاعنین مجامع الاذغانی, کیا معنی ہوا؟ الضاربین, یہ وہ لوگ ہیں, ہے نا, جو کیا کرتے ہیں, ہر کاٹنے والی چیز کو سفید تلوار سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, الضاربین بکل مخزم ابیض, ہے نا, کہ ہر کاٹنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کس سے مارتے ہیں؟ سفید تلوار سے مارتے ہیں. والطاعنین مجامع الاذغانی, اور اذغان کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ زغنون جمع اذغان کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت بار یہ ورڈ آپ نے پڑھا, کینہ, حسد, ہے نا جی. اور وہ تعینون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعینون کے معنی
نیزا مارنے والا ہے نا. تعنن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیزا. ٹھیک ہے, یہ ورڈ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پروز میں. والطاعنین مجامع الاذغانی, اور وہ کینے کی جگہ پر نیزا مارتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کینے کی جگہ پر نیزا مارنے والے. تو یہ بتائیں کینا کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ کینا جمع ہونے والی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ جی, کینا مانے کیا ہوتا ہے بتائیے جلدی سے. حسد. جلن ہے نا. تو جلن کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتا ہے. دل میں ہوتی ہے. تو مجامع الاذغان سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ القلب. ٹھیک ہے, تو اصل کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ الضاربین بکل ابیض مخزم والطاعنین بالقلب. یہ اصل کہنا تھا اس کو کہ دل میں نیزا مارتے ہیں, لیکن اس نے القلب نہ کہہ کے کیا کہا؟ مجامع الاذغانی. سمجھ گئے؟ مجامع الاذغانی کہ جہاں کینا جگہ ہونے والی جگہ میں وہ نیزا برچھا مارتے ہیں, برچھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو القلب ہے وہ صفت ہے یا موصوف ہے؟ بتائیں. جی, موصوف ہے سر. القلب. ہاں, القلب صفت نہیں بن سکتا نا, یہ تو کوالٹی نہیں ہے. صفت کیا چیز بنتی ہے؟ جو کوالٹی ہو, ہے نا, وہ صفت بنتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی چیز یا کسی کے بارے میں بری چیز, وہ صفت کہلاتی ہے نا. تو القلب جو ہے یہ صفت نہیں بن سکتا ہے کبھی بھی. تو یہ کیا ہے؟ کنایا عن الموصوف ہے. اب یہ بتائیں, آپ مجامع الاذغان کو ریئل میننگ میں یوز کریں تو کیا اس سے کوئی مطلب بنے گا؟ والطاعنین مجامع الاذغان, ہے نا. تو آپ کو بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مجامع الاذغان جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قلب ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, کہ مجامع الاذغان کا جو ورڈ ہے وہ کنایتن لایا گیا, وہ کنایا ہے. اور کس سے کنایا ہے؟ القلب سے کنایا ہے. تو اصل میں کیا تھا یہاں پہ؟ القلب تھا. القلب کی جگہ پہ مجامع الاذغان لایا گیا. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی, تو یہ ہوتا ہے کنایا عن الموصوف. کنایا عن الموصوف میں آپ کنایا والے ورڈ کو ریئل میننگ میں یوز کریں گے تو میننگ نہیں سمجھ میں آئے گا, ہے نا. کنایا عن الصفہ میں آپ اس کو ریئل میننگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کنایتن والے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ تیسری چیز ہے, یہ کیا ہے؟ المجد بین ثوبیک والکرم ملء بردیک, کہ شرافت تمہارے دونوں کپڑوں کے درمیان ہے اور سخاوت تمہارے دونوں چادروں میں بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, تمہارے دونوں چادروں میں گھری ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں شرافت دو کپڑوں کے درمیان ہے. تو یہاں پہ شرافت سے مراد کیا ہے بتائیں؟ شرافت کو کپڑا اڑایا جا سکتا ہے؟ جی, جی نہیں. نہیں اڑایا سکتا, کیونکہ شرافت تو ایک مانوی چیز ہے نا, ایک محسوس کرنے والی چیز ہے. اسی طرح الکرم سخاوت, تو کیا سخاوت کو چادر میں لپیٹا جا سکتا ہے؟ نہیں لپیٹا جا سکتا ہے نا, بلکہ وہ کیا ہے؟ محسوس کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر شرافت کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ ثوبیک. کیا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ شریف آدمی کی طرف, ہے نا, جس آدمی کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم کہیں افضل حسین صاحب کے بارے میں ہم کہیں المجد بین ثوبیک والکرم ملء بردیک. ٹھیک ہے, تو المجد بین ثوبی افضل والکرم ملء بردی افضل. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ شرافت کی نسبت کس کی طرف کی گئی بتائیں؟ افضل. افضل کی طرف. اسی طرح کرم کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ افضل کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ المجد جو لایا گیا یا الکرم جو لایا گیا ہے نا, تو یہ کنایتن لایا گیا ہے. اگر ریئل اس کو مان لیں تو پھر آپ کو, اگر ریئل مان لیں مجد ریئل میننگ میں بالکل ریئل ہے, تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ مجد کو کپڑا پہنانا پڑے گا, ہے نا, اور کرم کو آپ کو چادر میں لپیٹنا پڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایتن. ٹھیک ہے, اور مجد سے مراد کون ہے؟ صاحب المجد, یہ مراد ہے نا جی. اور الکرم سے مراد کون ہے؟ صاحب الکرم.
کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو شریف آدمی ہے وہ 2 کپڑوں کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو سخی آدمی ہے، کریم آدمی ہے، وہ 2 چادروں کے بیچ میں ہے، 2 چادروں کو لپیٹے ہوئے، یہ اصل کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کنایا جو المجد ہے وہ نسبت اس کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ نسبت کی جا رہی ہے صاحب المجد کی طرف، تو یہ کہلائے گا کنایا عن نسبہ۔ نسبت جی، تو یہ 3 طرح کا کنایا ہوتا ہے، ایک کنایا عن صفت ہوتا ہے، دوسرا کنایا عن الموصوف ہوتا ہے، تیسرا کنایا عن النسبہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جب کنایا عن النسبہ یوز ہوگا تو وہ ورڈ میں موجود رہے گا، ٹھیک ہے جی، جو نسبت والا ورڈ ہے کنایا عن النسبہ ورڈ میں موجود رہے گا، لیکن کنایا عن الموصوف میں موصوف ورڈ میں موجود نہیں رہے گا۔ کنایا عن الصفہ میں جو اصل صفت ہے وہ ورڈ میں موجود نہیں رہے گی، لیکن کنایا عن النسبہ میں جو نسبت ہے وہ ورڈ میں موجود رہے گی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی چیزیں؟ جیسے کنایا عن الصفہ میں کیا ہے؟ شجاعون، صفت کیا ہے؟ شجاعون، صفت کیا ہے؟ رئیسن، صفت کیا ہے؟ سخیون، لیکن وہ ورڈ میں موجود ہے؟ بتائیں، نہیں ہے سر۔ نہیں موجود ہے، اسی لیے اسی طرح آپ کنایا عن الموصوف میں دیکھیں، اصل کیا ہے؟ لغت العرب ہے نا، وہ ہے موصوف، القلب یہ موصوف ہے، لیکن یہ دونوں ورڈ میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن کنایا عن النسبہ میں جو نسبت ہے المجد اور جو نسبت ہے الکرم، یہ دونوں ورڈ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس کو۔ چلیں، بس یہی چیزیں ہیں اس میں، کنایا میں اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، کنایا لفظ اطلق و ارید به لازم معناه مع جواز ارادتی ذلك المعنی۔ کنایا ایسا ورڈ ہے نا جسے بولا جاتا ہے اور اس کے لازمی معنی کو مراد لیا جاتا ہے۔ لازمی معنی کا مطلب کیا ہے؟ لازمی معنی کا مطلب یہ ہے کہ طویل النجات بول کر کے شجاعون مراد لیا ہے نا، محول بعیدت محول قرت بول کے طویل العنق مراد لیا، مع جواز ارادتی ذاتی ذالک المعنی، لیکن جو اس کا وہاں پہ طویل النجات کا جو معنی ہے، رفیع الاماد کا جو معنی ہے، وہ بھی آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو شجاعون نہ مان کر کے آپ طویل النجات مان لیجئے۔ رفیع الاماد کا مطلب رئیس القوم نہ مان کر کے آپ رفیع الاماد کا ہی ترجمہ کر لیجئے تو بھی صحیح ہو جائے گا۔ پھر بتا رہے ہیں تنقسم الکنایا باعتبار المکنی عنہ ثلاثۃ اقسام، مکنی کے اعتبار سے کنایا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فإن المکنى عنہ قد يكون صفہ، مکنہ جو ہے اس کے اندر وہ صفت ہو، وقد يكون موصوفا، اور کبھی مکنہ کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے، وقد يكون نسبتا، اور کبھی مکنہ نسبت ہوتا ہے، بس یہی چیزیں ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں آپ یاد رکھیے، کنایا کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں، کنایا عن الصفہ، کنایا عن الموصوف، کنایا عن النسبہ، یہ 3 سی چیزیں ہوتی ہیں ہے نا کنایا کے اندر۔ اور کنایا کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے کنایا ہے نا، اس کے اندر اگر کنایا عن الصفہ ہے تو آپ اس کا ریئل میننگ بھی لے سکتے ہیں اور پھر اس کا کنایا والا میننگ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی کنایا کی بحث۔ چلیں ایک ہم بس اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں، مدح کافور، ان فی ثوبک الذی المجد فیہ لضیاء یزری بکل ضیاء، کیا معنی ہوا؟ کہ تمہارے کپڑے کے اندر بے شک شرافت ہے نا، اس میں کیا ہے؟ شرافت ہے، لضیاء، لضیاء، ایسی بزرگ ایسی روشنی ہے، یزری بکل ضیاء، جو ہر روشنی کو کیا کر دیتی ہے؟ پھیکا کر دیتی ہے، ہر روشنی کو ماند کر دیتی ہے، پھیکا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی تعریف میں کہا ہے؟ کافور کی مدح میں متنبی نے کہا تھا یہ شعر ہے نا، ان فی ثوبک الذی المجد فیہ۔ تو یہاں پہ یہ بتائیں، یہ اصل میں کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ جو لفظ ہے مجد، مجد کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے، کس کے لیے ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ کافور کے لیے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم شریف آدمی ہو، لیکن اس نے کیا کہا کہ تمہارے کپڑوں میں شرافت ہے۔ تو کپڑوں میں شرافت ہوتی ہے؟ بتائیں، کپڑوں میں شرافت تو نہیں ہوتی ہے، جو انسان کپڑا پہنے ہوا اس کے اندر شرافت ہوتی ہے نا، تو شرافت کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ صاحب الثوب کی طرف، ٹھیک ہے نا، ثوب کی طرف نہیں، صاحب الثوب کی طرف، سمجھ گئے جی۔
تو اس نے کیا کیا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ان فی الکافوری المجدو، ہے نا، ان فی الکافوری مجدون، یہ نہیں کہا، بلکہ کافور سے نسبت رکھنے والی ایک چیز ہے ثوب، یعنی کپڑا. تو کپڑا نسبت رکھتی ہے نا کافور سے، وہ کافور تو نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے نا. تو اس نے کیا کیا کہ مجد کی نسبت ڈائریکٹ کافور کی طرف نہ کر کے اس نے کس کی طرف کی گئی، کی بتائیں، اس نے کی نسبت اس کی کافور سے ریلیٹڈ ایک چیز کی طرف، اس سے نسبت رکھنے والی ایک چیز کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ ان فی ثوبک الذی مجد فیہ. تو یہ کیا ہے، کنایا، کیا ہے یہ، نسبت. عن النسبت. عن النسبہ ہے، کنایا عن النسبہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کنایا. تو ہم نے استعارہ کی پوری بحث پڑھ لی، ہم نے مجاز مرسل پڑھ لیا، ہم نے مجاز عقلی پڑھ لیا، ہم نے کنایا پڑھ لیا. اب یہاں پر آ کر کے ہمارا علم بیان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب بچ گیا ہمارا علم معنی اور بچ گیا علم، یہ دیکھیں بدی. یہ آپ کا بچ گیا علم بدی، ہے نا. تو علم معنی کے آپ پاس کیا کیا ہے، الایجاز ہے، ٹھیک ہے، القصر ہے، یہ دونوں صرف علم معنی کا ہے. باقی الجناس، الطوریہ، اتباق، المقابلہ، اسلوب الحکیم، یہ سب کا سب علم البدی کا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب علم البدی ہے نا. چلو، تو اب 2 کلاس میں ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کل انشاءاللہ قصر، جناس، طوریہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 1 کلاس اور لگی تو اتباق، مقابلہ، اسلوب الحکیم، یہ سب کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے، چلو. اب کوئی بہت زیادہ ایسا آپ کو الجھانے والی چیز نہیں ملے گی، اب بالکل سمپل چیز ملے گی. اتباق بہت سمپل ہے، جناس بالکل سمپل، مقابلہ سمپل، طوریہ سمپل. ٹھیک ہے، اب اس میں الجھانے والی کوئی چیز، القصر بہت سمپل ہے نا. یہ جو جتنا الجھانے والی چیز تھی نا، یہ تھی مجاز عقلی ہو گیا، کنایا ہو گیا، کیونکہ یہ سب ورڈ میں نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو محسوس کرنا پڑتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آدمی کو الجھن ہوتی ہے. لیکن اب جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب آپ کے سامنے موجود رہیں گی، ورڈ میں موجود رہیں گی. جناس کا تعلق ورڈ سے ہے، طوریہ ورڈ، طباق ورڈ میں ہوتا ہے، مقابلہ ورڈ میں، سب ورڈ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جلدی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ 2 کلاس میں ختم کر دیں گے. چلیں، تو اس کو ایک بار آپ لوگ ریپیٹ کر لیجیے گا کلاس کے بعد، اور ہم آپ کو آج رات میں بلاغہ کے کچھ کوشچنس دیں گے. ٹھیک ہے، 40-50 کوشچن دیں گے آپ کو بلاغہ کے، اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.